حضرت خدیجہ نے دیکھا محمد الرسول اللہ بہترین انسان ہے، آپ اچھے انسان ہیں، آپ امانت دار ہیں، لہذا حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی جس کو نفیسہ کہتے تھے، نفیسہ بنت منبہ، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت نفیسہ کو امام کائنات کی بارگاہ میں بھیج دیا، جاؤ کہہ دو حضرت خدیجہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، تمہیں پیغام نکاح دینا چاہتی ہے، کیا تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں تیار ہو؟ محمد رسول اللہ 25 سال کے ہو چکے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت خدیجہ نے پیغام بھیج دیا، شادی کا نکاح ہے، پیغام نکاح بھیج دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، شادی کا معاملہ، پیغام کو سننے کے بعد اپنے چچا سے اس کا تذکرہ کیا، حضرت چچا نے اس مشورے کو دوسرے چچا کے سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد نفیسہ کو واپس بھیج دیا گیا، جاؤ ٹھیک ہے یہ پیغام ہمیں منظور ہے، شادی کا معاملہ بھی ہو گیا، شادی کا دن متعین کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ اور محمد الرسول اللہ کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، آپ کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اب یہاں پر ایک سوال کر لو، جب امام کائنات کی شادی ہوئی اس وقت میرے نبی کی عمر صرف 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، حضرت خدیجہ 40 سال کی اور محمد الرسول اللہ 25 سال کے تھے۔ آج اگر کوئی پیغام آ جائے، اگر کسی نے کہہ دیا لڑکی تم سے 1 سال بڑی ہے تو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا،
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا معزز علماء کرام، حاضرین مسجد، سامعین اور سامعات، دور دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان اعظام، آئیے سب سے پہلے ہم اس اللہ رب العالمین کی حمد، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں جو اللہ حاکم الحاکمین ہے، جو اللہ رزاق ذو القوت المتین ہے، جس نے ہمیں اس پرتھوی پر جنم دیا اور ہمارے اوپر قسم ہا قسم کی نعمتیں نچھاور کیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جتنے بھی انعامات کیے ہیں اور جتنے بھی اکرام کیے ہیں، اس اللہ رب العالمین کی حمد کا حق ہم چند کلمات کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑی نعمتیں ہیں اس اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والا بنایا اور نبی الرحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں دین و ایمان کی باتیں نصیب ہوئیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرات، جس ٹاپک اور جس عنوان کو لے کر کے میں آپ حضرات کے سمکش اپستھت ہوا ہوں وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مصائب و آلام۔ آج ہندوستان کا جو ماحول ہے، یہاں کی عوام، بالخصوص مسلمانان ہند، اس اضطراب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں اور جو آئے دن مختلف حالات پیدا ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی چیخ اٹھتا ہے اور ایک کوشچن کھڑا کر دیتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ کیا اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ ایسے حالات آ گئے۔ ابھی جب کرونا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا مسلمانوں کی بنا پر ہوا ہے،
مسلمان سوچ رہے تھے کہ اللہ ان کا منہ توڑ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا ہے، ہماری طرف سے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا۔ تو ہم ایسی چیزیں سوچ کر کے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری رکشا نہیں کر رہا ہے، ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو لاسٹ پروفیٹ ہے، انتم سندیشکا ہے، آخری نبی ہے، اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیں، آپ کی ہسٹری کے پتے پڑھیں گے تو ہمیں خیال بنے گا اور ہماری امید بنے گی اور ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے کہ وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ میں کیسے کیسے حالات آئے، انہیں کیسے حالات سے گزرنا پڑا۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا، ایمان میں انٹری لے لینا، اسلام کے اندر داخل ہو جانا، آج ہم نے بالکل بہت آسان تصور کیا ہوا ہے، اور آسان تصور ہی نہیں بلکہ اس کو ہم نے آسان بنا بھی لیا۔ ہم وہ کام جو ہمارے لیے بہت آسان لگ رہے ہوں ان کو فٹاک سے لے لیتے ہیں، اور جو مشکل کام ہو اور مشکل آن پڑے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کو مان رہے ہیں، نبی کو مان رہے ہیں، ہماری مدد ہی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو اس پرتھوی پر بسایا، آباد کیا، تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر طریقے کی مادی چیزوں کا انتظام کر دیا، اور کائنات کی جتنی بھی طاقت اور قوت کی چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام چیزیں ہم انسانوں کے لیے مہیا کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ انسان کی زندگی بڑی آسانی سے گزر سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے صرف کائنات کو ہی ہمارے حوالے نہیں کیا، اللہ نے انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے چاند اور سورج کو ہمارے تابع کر دیا، ہوائیں ہمارے لیے بنا دیں، اللہ رب العالمین نے زمین سے شیریں پانی نکال دیا، اللہ رب العالمین نے زمین سے غلہ اگا کر کے ہماری غذا کا انتظام کر دیا۔ یہ تمام مادی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہمارے تابع کر رکھی ہیں، اور ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں مہیا کی ہیں۔ لیکن صرف یہ مادی چیزیں ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری روحانی غذا کا انتظام بھی کر دیا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جس کی آخری کڑی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری کڑی ہیں آپ، اور آپ اس سے پہلے جو نبی اللہ بھیجتا تھا، کسی نبی کو کسی علاقے کے لیے، کسی نبی کو کسی خطے کے لیے، کسی نبی کو کسی زمانے میں، الگ الگ ادوار میں اللہ رب العالمین نے مختلف نبیوں کو بھیجا، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کو نیند لگی ہو تو ذرا جواب بھی دیتے ہوئے چلیے تاکہ آپ کو نیند نہ لگے۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ کے اندر۔ اتنی دھیری آواز کہ جانکاری نہیں ہے؟ ابھی اگر میں کہہ دوں نو کی سپیلنگ بتاؤ تو سب بتا دیں گے، ہاں ہم انگلش داں ہیں، ہم تو سب پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر میں کہہ دوں نہیں نو کی سپیلنگ ہوئی NOW، جس کے معنی جاننا، تو ابھی سب کئی اسٹوڈنٹ ہی کھڑے ہو جائیں گے، مولوی صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے نو کی سپیلنگ ہوتی ہے KNOW، ابھی سب کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں نبی کہاں پیدا ہوئے؟ سب ڈر رہے ہیں، مکہ یاد بھی ہے اندر سے لیکن ڈر رہے کہ غلط نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہماری نالج کمزور ہے، جانکاری گڑبڑ ہے۔ تو
تو ذرا تھوڑا سا جانکاری بھی لیتے ہوئے چلیے گا. اللہ کے نبی کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ مکہ کے اندر. لیکن جب نبی بنایا تو کیا مکہ کا نبی بنایا؟ نہیں، سمپورن جگت، پوری دنیا کا نبی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا. اللہ نے اعلان کرایا، قل، اے اللہ کے نبی اعلان کر دیجئے. قل کے معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، فعل امر ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے مانوتا، اے دنیا کے تمام انسانوں. یہاں صرف اللہ نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کرایا، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا. کیا کہلوایا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں، میں تمام کے تمام لوگوں تمہاری طرف میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں صرف مکہ والوں کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں. میں حجاز کی وادی والوں کے لیے صرف نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، یا مکہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں. میں صرف مدینہ والوں کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں. میں عراق والوں کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں. میں صرف فلسطین اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے نبی نہیں بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، بلکہ ساری دنیا کے لوگ اور یہاں تک کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں تمام کے لیے میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میرے بھائیوں، میرے نبی مکہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن ساری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا جاتا ہے. نبی جب بنایا گیا تو آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا. آج یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان چاہے جتنے بھی دھڑے میں بٹ جائیں، جتنے بھی فرقے اور پارٹیز میں بٹ جائیں، لیکن اگر ان سے پوچھو کہ نبی کو مانتے ہو تو اس کا بچہ بولے گا کہ ہاں میں نبی کو مانتا ہوں. یہ الگ بات ہے. ابھی تقریر ہو رہی تھی کہ ہم مانتے تو سب ہیں، لیکن نبی کی کس طرح مانتے ہیں. آپ نے بہت سارے اگزامپلس اور بہت ساری مثالیں اور واقعات آپ نے سنے. ابھی مولانا غفران صاحب سے ایک لمبی، اگر مولانا صاحب بولتے تو ایسے پوری رات بولتے چلے جاؤ. میرے بھائیوں، پوزیشن یہی ہے کہ آج نبی کو بچہ مان رہا ہے، لیکن نبی کی بات ماننے کی بات آتی ہے تو نکالتے چلے جاؤ. جیسے آج سونا پہاڑ سے نکال کر کے لے آؤ، لیکن اس میں سے نکلے گا بہت تھوڑا سا. ابھی کوئی عورت اگر کوئی زیور پہنی ہو اور سونار سے کہو ذرا اس کا سونا نکال کر کے بتاؤ، تو بھٹی میں جب وہ جو ہے اس کو تلے گا اور اس کو آگ میں تپائے گا تو سونا خالص بہت کم نکل کر کے آئے گا. میرے بھائیوں، یہ پوزیشن ہم مسلمانوں کی ہے. تو بہرحال مسلمان نبی کو مانتے تو ضرور ہیں، گرچہ دعوے کی حیثیت تک ہی کیوں نہ ہو، لیکن نبی پوری دنیا والوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی یہودیوں کے بھی نبی ہیں، میرے نبی نصرانیوں کی بھی نبی ہیں، عیسائیوں کی نبی ہے. مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے تمام کے تمام اگر کوئی ہے تو میرا نبی جناب محمد رسول اللہ تمام کا تمام لوگوں کا نبی ہے، تمام مانوتا کا، تمام انسانیت کا نبی اگر کوئی ہے تو وہ لاسٹ پروفٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ کے اندر، لیکن تمام لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا. اب آپ ذرا دیکھیں، آپ کو معلوم ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کیلکولیٹ کر جی، پوری زندگی کتنی ہے؟ 63 سال. ماشاءاللہ اب تھوڑا تیزی آئی، بہت جلدی جواب ملا. 63 سال، 63. اس میں مکی زندگی کتنی ہے؟ 53. نہیں پہنچ رہا ذہن آپ کی مکی زندگی 53، 53 سال. اچھا، نبوت کی مکی زندگی کتنی ہے؟ کون بتائے گا؟ نہیں ذہن پہنچ رہا ہے. 13 سال، 13 سال ہے. کیوں؟ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا. سیرت کے عنوان پر ہمارے ان بھائیوں نے کہا کہ مولوی صاحب ذرا ہجرت تک بولنا. اگر میں ہجرت تک بولتا رہوں گا تو میں ہجرت کر جاؤں گا، لیکن ہجرت تک پہنچوں گا ہی نہیں، بریلی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. بہت لمبا معاملہ ہے.
لیکن آئیے چند خاص چیزیں انشاءاللہ لے کر کے میں نبی کے سیرت کے کچھ پنے آپ تک پہنچاؤں گا اور آپ جانکاری بھی لیجئے گا اور کچھ نہ کچھ عبرت بھی حاصل کرتے ہوئے چلیے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی 63 سال کی ہے۔ مکہ کے اندر نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال زندگی گزارتے ہیں، جس میں 40 سال کی زندگی آپ کی قرآن نازل ہونے سے پہلے کی ہے، وحی کے سلسلے کے سے پہلے کی ہے، آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے کی زندگی ہے۔ اگر ہم نبی کی 40 سال کی زندگی اٹھا لیں میرے بھائیو، اگر آج ہماری زندگیاں اٹھا لیں، ایک آدمی اگر سدھر جائے تو اس کی پہلے کی زندگی اٹھا لو تو بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آدمی کہتا فلاں آدمی اب سدھر چکا ہے، میرے بھائیو جہاں سے وہ آدمی سدھرے اس سے پہلے کی زندگی اگر ہم غور کریں تو بڑی خطرناک زندگی ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا ہے۔ آپ کی 40 سالہ زندگی پر اگر ہم غور کرتے ہیں، آپ کی اجمالی سیرت پر، آپ کی اجمالی ہسٹری پر اگر نظر دوڑاتے ہیں میرے بھائیو، ادھر کا معاشرہ بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے۔ لوگ شراب پینے کے دلدادہ بنے ہوئے ہیں، جوئے بازی بالکل عام بنی ہوئی ہے، شراب بالکل لوگ اپنی گھٹی میں رکھے ہوئے ہیں۔ بڑا خطرناک معاشرہ تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا۔ لیکن میرے نبی کی 40 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھو، امام کائنات نے کبھی ذرہ برابر بھی شراب اپنے لبوں سے نہیں لگائی۔ امام کائنات کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، اس 40 سالہ زندگی کے اندر کبھی آپ گانے بازی کی محفل میں شریک نہیں ہوئے، امام کائنات کہیں جوئے کی محفل میں شریک نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں نبی کو ماننے والوں ذرا غور کرو، آج موبائل کی دنیا میں، آج کے سوشل میڈیا کی دنیا میں آج کا یہ نوجوان مکاری پر اترا ہوا ہے، دولت کمانے کے لیے نہ جانے کس طریقے کی جوا بازی کے چنگل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ آج اس کو ہوش نہیں ہے یہ نبی کو ماننے والا میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے، میرے نبی کی سیرت کیا ہے۔ آج نوجوانوں نہ ہمیں پتا ہے، نہ بڑوں کو پتا ہے، نہ چھوٹوں کو پتا ہے۔ امام کائنات نے اپنے آپ کو جوئے سے بھی دور رکھا، آپ نے بڑی بصیرت کی زندگی گزاری۔ اگر ضرورت پڑی اچھی محفلوں میں امام کائنات شریک ہو جایا کرتے تھے، لیکن بری محفلوں میں کبھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات نے اپنی 40 سالہ زندگی کے اندر صرف 2 مرتبہ ایک غلط محفل میں شریک ہونے کا ارادہ بنایا۔ بڑی خطرناک زندگی ادھر کی، بڑا خطرناک معاشرہ تھا، بڑی خطرناک سوسائٹی تھی، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو تمام برائیوں سے بچا کر کے رکھا۔ اگر معاشرہ بڑا خطرناک ہو، ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تھوڑے سے آگے بڑھ کر کے کہیں ناچ گانا شروع ہو جائے تو کتنے لوگ ابھی اٹھ کر کے یہیں سے نکل لیں گے، دیکھیں یار بڑی خطرناک لونڈی آئی ہے ناچنے والی، ابھی چپکے سے نکل جائیں گے بہت سارے۔ لیکن اتنا خطرناک معاشرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے، علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حضرت علی ریکارڈ کرتے ہیں، نبی نے فرمایا جوانی کی عمر میں جب میں 25 سال کا تھا یا اس سے کچھ پہلے کا تھا، میں نے ایک مرتبہ ارادہ بنایا، امام کائنات نبی بنائے جانے سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، قریش کا ایک نوجوان بھی بکریاں چرایا کرتا تھا، نبی کا دوست تھا، نبی کا ساتھی تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک دن اپنی بکریوں کو اس نوجوان کے حوالے کیا، اے نوجوان آج میری بکریوں کی رکشا کر لینا، آج میری بکریوں کی حفاظت کر لینا، میں آج مکہ کے اندر اس جگہ جا رہا ہوں جہاں پر آج ناچ گانے کی محفل ہے، ذرا میں بھی تو سن کر کے آؤں کیا معاملہ ہے۔ آج بڑی اچھی محفل لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی وہاں سے چلتے ہیں، چلتے چلتے اس مکان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک نوجوان کی شادی تھی، جہاں لڑکیوں کو بلایا گیا تھا، ناچ اور گانے کی محفل رچائی گئی تھی۔ امام کائنات وہاں پر پہنچے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، ابھی 25 سال سے عمر کم ہے، اللہ کے نبی، اللہ اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی کی
حفاظت کر رہا ہے، آپ کو نبوت کے انوسار ڈھال رہا ہے، آپ کو اسی طریقے سے بنا رہا ہے، برائیوں سے بھی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس دروازے پر پہنچ گئے، لیکن جب وہ خطرناک آواز میرے نبی کے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ کے نبی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کو قنوت کی طاری ہونے لگی، آپ کو نیند جیسی لگنے لگی، آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹیک لگا کر کے بیٹھے، آپ کو نیند آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی ہے، سورج نکل چکا تھا، سورج نکلا، اس کی تمازتوں سے، اس کی کرنوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس لڑکے کو اپنا سارا واقعہ سنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کی محفل تک پہنچے، لیکن برائی میں شریک اللہ نے نہیں ہونے دیا، اللہ نے آپ کی حفاظت فرما دی۔ اگر آپ بھی ارادہ صحیح رکھو، اگر آپ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اللہ آپ کو توفیق دے گا، لیکن اگر آپ برائیوں کی طرف بھاگو گے تو اللہ آپ کو برائی کی طرف اور بڑھا دے گا۔ چلو جاؤ میرے بھائیوں، دوسری مرتبہ دوسری رات اللہ کے نبی نے پھر ارادہ بنایا، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے لیکن پھر آپ نے ارادہ بنایا، لیکن سیم واقعہ پھر دوسری رات بھی ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ برائی کی محفل کی طرف قدم بڑھایا، لیکن اللہ نے میری حفاظت کی، میں اس میں شریک نہیں ہو پایا۔ یہ سیرت ہے آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی، جو ہمارے لیے اس میں بھی نمونہ ہے۔ اللہ نے جو سورہ احزاب پارہ نمبر 21 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت، آپ کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کی 40 سالہ زندگی بھی اسوہ ہے، اور بعد کی زندگی کا تو کوئی کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، وہ تو ہمارے لیے بالکل مکمل طور پر آئیڈیل اور نمونہ ہے، بلکہ اس کے مطابق چلنا ہی ہے۔ لیکن ادھر کی صرف اجمالی سیرت پر میں آپ کو تھوڑا سا لے کر کے چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راست باز تھے، آپ سچ بولا کرتے تھے، آپ امانت دار تھے، آپ کی امانت داری کے چرچے مکہ کے لوگوں کے درمیان میں تھے، کفار قریش کے درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے چرچے تھے۔ آپ کو لوگ امین کہتے تھے، آپ کو لوگ صادق کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جس کو غیر بھی مانتے تھے، دوسرے لوگ بھی اس کا اعتراف کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، آپ سچے ہیں، اور یہیں سے تاریخ کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اور جب تک آپ کا انتقال نہیں ہوا اس وقت تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کی صداقت، آپ کی راست گفتاری کو جب سنا تو آپ نے ایک مرتبہ ایک میسج بھیج دیا، آپ نے ایک پیغام بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے سامان کو لے کر کے عالمی منڈی شام کے اندر چلے جائیں۔ حضرت خدیجہ بڑی مالدار تھیں اور بڑے ہی شریفہ تھیں اور بڑی عزت دار تھیں اور تاجر بھی تھیں، لہذا اپنے سامان کو بہت سارے لوگوں کو دے کر کے بھیجا کرتی تھی، جو منافع ہوتا تھا اس میں ان لوگوں کو حصہ دے دیا کرتی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ ایک محمد ہیں جو بڑے دیانت دار ہیں، تو انہوں نے بھیج دیا ایک پیغامبر کو، جاؤ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کرو کہ وہ میرا سامان لے کر کے شام چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے مان لیا۔ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا مال لے کر
شام کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو لگا دیا. جاؤ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں تم بھی چلے جاؤ. میسرہ کو لگا دیا. اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے سامان کو لے کر کے شام کی منڈی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. آپ نے بڑی دیانتداری کے ساتھ میں کام کیا. آپ نے بڑی ایمانداری کے ساتھ میں کام کیا اور جتنا بھی منافع ہوا تھا میرے بھائی اس سے پہلے کے لوگ گھٹالا کر لیا کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سامان کو اپنی جگہ بیچا اور اس کا جو منافع تھا سارا کا سارا اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے نبی لے کر کے چلے آتے ہیں. واپس آئے حضرت خدیجہ کو سارا کا سارا منافع ان کے حوالے کر دیا، ان کو سونپ دیا اور انہیں بتایا کہ کس کس طریقے سے منافع ہوا ہے. آپ نے دے دیا. حضرت خدیجہ کو دینا تھا وہ دے دیا، لیکن جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو میسرہ نے جو سفر میں دیکھا تھا، میسرہ نے دیکھا کہ نبی بڑے دیانتدار ہیں، نبی کے تعلق سے جو مشاہدات کیے، آپ کی امانت داری، آپ کی گفتگو، آپ کا طرز زندگی، آپ کا گفتگو کا انداز، یہ تمام چیزیں جو نوٹ کی وہ آ کر کے حضرت خدیجہ کو بیان کر دی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے دیانتدار ہیں. اچھا ایسا معاملہ ہے. پھر برکت کا جو انداز دیکھا، اس سے پہلے کے جو لوگ لے کر کے آتے تھے اس میں کہیں زیادہ منافع دیکھا تو خوش ہو گئیں. وہ شادی کرنے کے بھی موڈ میں تھی. بہت سارے لوگوں کے، رئیس لوگوں کے، سردار لوگوں کے پیغام بھی حضرت خدیجہ کے پاس آ رہے تھے، لیکن سب کو وہ ریجیکٹ کرتی چلی جا رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ میرا ایسا پارٹنر ملے جو دیانتدار ہو، جو ایماندار ہو، جو اچھا ہو. حضرت خدیجہ نے دیکھا محمد الرسول اللہ بہترین انسان ہے، آپ اچھے انسان ہیں، آپ امانتدار ہیں. لہذا حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی جس کو نفیسہ کہتے تھے، نفیسہ بنت منبہ، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت نفیسہ کو امام کائنات کی بارگاہ میں بھیج دیا. جاؤ کہہ دو حضرت خدیجہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، تمہیں پیغام نکاح دینا چاہتی ہے، کیا تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں تیار ہو؟ محمد رسول اللہ 25 سال کے ہو چکے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. حضرت خدیجہ نے پیغام بھیج دیا، شادی کا نکاح ہے، پیغام نکاح بھیج دیا. اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، شادی کا معاملہ. پیغام کو سننے کے بعد اپنے چچا سے اس کا تذکرہ کیا. حضرت چچا نے اس مشورے کو دوسرے چچا کے سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد نفیسہ کو واپس بھیج دیا گیا. جاؤ ٹھیک ہے، یہ پیغام ہمیں منظور ہے. شادی کا معاملہ بھی ہو گیا، شادی کا دن متعین کر دیا گیا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ اور محمد الرسول اللہ کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، آپ کی شادی کرا دی جاتی ہے. میرے بھائیوں اب یہاں پر ایک سوال کر لو، جب امام کائنات کی شادی ہوئی اس وقت میرے نبی کی عمر صرف 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی. حضرت خدیجہ 40 سال کی اور محمد الرسول اللہ 25 سال کے تھے. آج اگر کوئی پیغام آ جائے، اگر کسی نے کہہ دیا لڑکی تم سے 1 سال بڑی ہے تو نہیں کریں گے. الگ ہٹاؤ، کتنی خوبصورت ہو، کتنی اچھی ہو، کتنی پڑھی لکھی ہو، کتنی دیندار ہو، الگ ہٹاؤ، یہ نہیں چاہیے. لیکن اگر ایک ایسی ہو جو ڈسکو بھانگڑا والی ہو، جو نچنے اور گویوں سے تعلق بھی رکھتی ہو، جو انگلش میڈیم سے پڑھی ہوئی ہو اور اگر 4-5 سال چھوٹی ہو، خوبصورت ہو، ہاں تو ایکسیپٹ ہے، چلو ٹھیک ہے، آنے دو، چلو منظور ہے. میرے بھائیوں یہ حالات ہمارے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سمجھا، حضرت خدیجہ نے محمد رسول اللہ کو سمجھا. آپ نے عمر نہیں دیکھی. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو میرے نبی کو رنگیلا رسول کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی نے 11 شادیاں کی.
میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوان ہیں، جب 25 سال کے ہیں، تو آپ نے ایک تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جس کو حضرت خدیجہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اس شادی کا فائدہ معلوم ہے کیا ہوا؟ دیانت دار لڑکی کرو گے، اگر ہوشیار لڑکی کرو گے، اگر دیندار اور سمجھدار یا تجربہ کار لڑکی شادی کرو گے تو زندگی میں اگر کوئی دقتیں آئیں گی، کوئی پریشانیاں آئیں گی تو میرے بھائیوں وہ تجربہ کار عورت آپ کا ساتھ نبھائے گی، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ آپ کو اگر کہیں پریشانی آ جائے لاک ڈاؤن میں تو آپ کو چٹکیاں نہیں لیں گی، فلاں شوہر اتنا کما رہا ہے آپ کیوں نہیں کما رہے ہیں، آج کھانے کے لالے پڑے آپ تو کما ہی نہیں پا رہے ہیں، آپ کے یہاں کہاں سے میں پھنس گئی۔ میرے بھائیوں اگر ایک اچھی عورت، ایک دیانتدار عورت، اگر نیک عورت کرو گے تو میرے بھائیوں وہ آپ کو ہر میدان میں آپ کا ساتھ نبھائے گی اور آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے، 15 سال تک اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہتی رہی، امام کائنات جب 40 سال کے ہو گئے، آپ نے دنیا والوں کے ماحول کو دیکھا، کوئی لات کی پوجا کر رہا ہے، کوئی عزا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی آدمی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کو لڑکا دینے والا مان رہا ہے، کوئی کسی کو لڑکی دینے والا مان رہا ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتوں کی پوجا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کو ہزاروں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں امام کائنات باہر نکل جاتے، تنہائی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے اور اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ کے تعلق سے غور و خوض کرتے اور یہ سوچتے کہ آخر اللہ کون ہے، جو اللہ کون ہے، بڑی کائنات کون ہے، جو بڑی شخصیت جو اس کائنات کو چلانے والی ہے، کون ہے بڑی ہستی جو اس کائنات کو چلانے والی ہے۔ امام کائنات غار حرا کی طرف نکل جاتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، ایک اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچتے اور ان ہزاروں معبودوں کو جن کو انسان پوجا کر رہا تھا ان کے بارے میں غور کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو اچانک ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں خاموشی کے ساتھ غار حرا کے اندر موجود ہیں، اچانک ایک فرشتہ آ جاتا ہے۔ فرشتہ آیا، فرشتے نے سب سے پہلی آیت کریمہ قرآن کریم کی اللہ رب العالمین نے وحی دے کر کے جو بھیجی، حضرت جبریل محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اقرا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ میرے بھائیوں یہاں سے قرآن کا نزول شروع ہو گیا، یہاں سے نبی کی نبوت کا آغاز ہو گیا، یہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی 40 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، ایک بڑا بوجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا جاتا ہے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں اور نبی نے اس وقت کیا کہا۔ بہرحال ایک دو دفعہ اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، حضرت جبریل نے محمد رسول اللہ کو پڑھایا اور یہاں تک کہ زور سے اپنے سینے سے لگا کر کے دبایا اور اس کے بعد کہا پڑھو، تو محمد رسول اللہ کی زبان کھلی اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب ایک سوال بنا دوں، سب سے پہلے قرآن کی آیتیں کتنی نازل ہوئیں؟ جواب، سب سے پہلے قرآن کی بول دیجئے، ایک نوجوان نے ہاتھ اٹھایا، 5۔ کتنی ہیں؟ 5۔ پڑھتے چلے جائیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس طریقے سے 5 یہ آیتیں میرے بھائیوں قرآن کی سب سے پہلی سب سے پرتم آیت ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی، وہ اقرا۔ اور اقرا کیا معلوم ہے؟ فعل امر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام شکشا کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام پڑھنے کی طرف نہیں کہتا ہے۔ اچھا اس لفظ میں کہیں صرف یہی ہے کہ آپ صرف قرآنی، حالانکہ وہاں قرآن تھا، قرآن پڑھنے کی بات ہے، لیکن ایک عام بات محمد رسول اللہ کو کہی، اقرا پڑھیے۔ معلوم یہ ہوا
کہ اسلام میں محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا کالج، سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ غار حرا۔ کون سا ہے؟ غار حرا، جہاں سب سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اسلام پڑھنے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہاں پڑھائی اس طریقے سے کرو کہ ہم اللہ کو بھی جان لیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان لیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہو کرو، ناچ گانے کی مت کرنا۔ ناچ گانے کی بھی تعلیم چل رہی ہے، نوجوان لڑکیاں ناچ رہی ہیں تو امی بیٹھتی ہے جا کر کے، مدر بیٹھتی ہے سامنے، او میری لڑکی کتنا اچھا ناچ رہی ہے۔ اور اب تو مسلمان بھی نچوا رہے ہیں، ماڈرن اسکول میں لڑکی پڑھ رہی ہے، لڑکا پڑھ رہا ہے، ناچ رہی ہیں لڑکیاں اور لڑکے، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں۔ چلو کم سے کم جسم کی حرکت تو ہو رہی ہے میرے بھائیو۔ یہ پوزیشن بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے قرآن نازل ہوتا ہے، اور قرآن یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا بوجھ بھی ہے۔ آج قرآن کو ہم اٹھاتے ہیں، بس چند الفاظ پڑھ لیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خوش ہے، بڑا کام کر لیا۔ میرے بھائیو یہ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ چند کلمات پڑھ لو، اگر ہمیں بیماری ہے تو پڑھ کر کے دم کر لو، اگر کسی سے پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو دوسرے سے پڑھوا لو یا بوتل میں پھکوا کر کے اس کو پی جاؤ۔ میرے بھائیو ہم نے قرآن کو اتنا آسان سمجھا ہوا ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ امام کائنات کا جسم لرز گیا تھا، آپ کانپ اٹھے تھے، اور اتنا بڑا بوجھ جب محمد رسول اللہ پر انسانیت کی اور ہیومینٹی کی رہنمائی کا جب ڈالا گیا تھا تو میرے نبی کانپ گئے تھے، پسینہ آ گیا تھا اور لرز گئے تھے آپ، اور کانپتے ہوئے اس غار حرا سے نکلے، لرزتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف واپس چلے آ رہے ہیں۔ گھر پر پہنچے، آپ کی تجربہ کار بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ امام کائنات نے اپنی بی بی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ میرے بھائیو بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب و بدل وحی کے اندر اور باب و بدل وحی کے اندر ابتدائی پنوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائیو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرتاج کو، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو لرزتا ہوا دیکھا، آپ نے بڑے پیار سے اپنے قریب بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد بڑی سنجیدگی سے امام کائنات کو چارپائی پر یا جو بھی میسر ہو امام کائنات کو وہیں پر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد میرے بھائیو ڈھارس بندھا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لرز گئے، آپ پر جب قرآن نازل ہوا آپ پریشان ہو گئے، اپنی بی بی کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ختم ہو جاؤں۔ میرے بھائیو آج یہ دین کو ہم نے کتنا آسان سمجھا ہوا ہے، اور دین آسان بھی ہے اگر ہم صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے آ جائیں، لیکن میرے بھائیو ہم نے اپنے من کا بنا کر کے اس کو آسان کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لگا کہ انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو امام کائنات کو پسینہ آ گیا، آپ لرز گئے، اور ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب میری روح اب اس جسم کے اندر باقی نہیں بچے گی، اب میں چلا جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو آدمی سوچتا اب گئے، جلدی سے جاتا ڈاکٹر صاحب پاس، بھائی صاحب ذرا دیکھو جلدی سے، نہ میں گیا، پسینہ آیا تو آدمی کو لگا گیا۔ آدمی اگر کہیں ڈر جائے یا نیند میں بڑا خطرناک خواب آ جائے تو ایسا اسے لگتا ہے کہ شاید وہ گیا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتنی بڑی ذمہ داری آئی تو آپ پریشان ہو گئے اور اپنی تجربہ کار بی بی کے پاس پلٹے تو آپ نے کیا فرمایا؟ زملونی زملونی، اے حضرت خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے حضرت خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہو کر کے آ جائے تو آج کی بی بی کہے گی تم سے تو کہو کہ مت جاؤ ادھر، تم مانتے بھی کہاں ہو۔ اگر ایک آدمی بائک سے گر جائے تو ہر وقت بائک چلانے کی پڑی رہتی ہے، منع کرو تب بھی نہیں جاتے ہیں، لو جاؤ اور پریشان ہو۔
ایسے کہے گی، یہ نہیں کہے گی پیار سے بٹھائے، پیار اور محبت کے ہاتھ اس کے اوپر رکھ دے۔ میرے بھائیوں، میاں اور بیوی کا رشتہ اگر نبی کی سیرت اور آگے پڑھیں گے تو بڑی محبت کا رشتہ ہے، اور قرآن نے یہ سکون کا رشتہ قرار دیا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ شادیاں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، اگر شوہر پریشان ہے تو بیوی کو ڈھارس بنانا چاہیے، اور اگر بیوی پریشان ہے تو شوہر کو ڈھارس بنانا چاہیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غمگسار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچتے، آپ نے جب اپنا معاملہ، اپنا قضیہ بتایا تو حضرت خدیجہ نے ڈھارس بندھایا، اور میرے بھائیوں جو گواہی دی، جو الفاظ کہے، بڑے اچھے الفاظ، اور جو پہلے کی جو میں نے سیرت آپ کو بتائی ہے، اس سیرت کے پنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد رسول اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز ڈسٹرائے نہیں کرے گا، ہرگز آپ کو تباہ نہیں کرے گا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کے اتنے اچھے جملے، اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ انک لتصل الرحمہ، خدا کی قسم، بخاری کے الفاظ ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو، حضرت خدیجہ کے ان کلمات کو اپنی کتاب کے اندر نوٹ کیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ہیومینٹی ہے۔ کیا ہے یہ؟ انسانیت ہے۔ آج کہتے ہیں لوگ نہیں، دھرم کیا چیز ہے؟ اصل انسانیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، چلو اسلام تو سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ اور بیٹر دین ہے، لیکن اگر تمام دھرموں کو، تمام مذاہب کو اگر الگ ہٹا دیا جائے، میرے بھائیوں یہ دنیا ایسے کر کے ٹکرا کر کے مر جائے گی۔ صرف اسلامی چھوڑو، اگر کوئی دوسرے دھرم کا بھی کو بھی فالو کرنے والا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں باغ ڈور میں بندھا ہوا ہے، ورنہ اگر سارے دھرموں سے آزاد ہو جائے تو انسانیت تو ایٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی سب۔ جب کسی کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، بتائیے ایک مسلمان کو ڈر ہے کہ اگر میں کسی کی چوری کروں گا تو کل قیامت کے دن مجھے وہ مال دینا پڑے گا، اور اسلامی حکومت میں میرے پہنچے سے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ دھرم کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے۔ تو یہ انسانیت کی ڈور میں بندھا رہے گا، کسی کی چوری نہیں کرے گا، کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کرے گا، کسی کی خون اور پسینے کی کمائی کو ختم نہیں کرے گا۔ اگر ہندو دھرم کہہ رہا ہے کہ اگر تو کسی کو پریشان کرے گا، اگر اپنی زندگی کو اچھا نہیں گزارے گا تو مرنے کے بعد، تیری مرتیوں کے بعد تو سور یا چھچوندر یا کسی گندے جانور کی شکل میں دنیا میں پیدا ہو جائے گا، تو اسے کچھ نہ کچھ تو ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں اتیاچار کروں گا، اگر میں لوگوں کے ساتھ میں غلط ویوہار کروں گا تو میرا دھرم کہتا ہے کہ میں چھچوندر کی شکل میں یا چوہے اور بلی کی شکل میں پیدا کر دیا جاؤں گا۔ کہیں نہ کہیں گرچہ یہ خیال غلط ہے، لیکن دھرم اس سے کہہ رہا ہے تو اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اور ان سے انسانیت بچی ہوئی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، انسانیت اصل دھرم ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی پریشان ہوئے تو حضرت خدیجہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کے اور انسانوں کی خدمت کے بہترین نمونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز ہلاک اور برباد نہیں کرے گا، آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ اور آگے آ جاؤ
میری ماں اور بہنوں، اگر تمہاری توجہ کسی اور طرف ہو تو 2 منٹ کے لیے اپنی توجہ کا پورا مرکز میری طرف کر دو، ذرا دھیان سے میری طرف دیکھو اور اسکرین کی طرف اپنی نظر جما کر میری آواز کی طرف توجہ کر لینا۔ آج میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنیں رشتہ داریوں کو کاٹنے میں لگتی ہیں، فلاں کا رشتہ کاٹ دیا، فلاں کے نکاح کا پیغام آیا تو برائیاں کر دی، رشتے تڑوا دیے، رشتے ختم کرا دیے، رشتے ختم کرا دیتے ہیں۔ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل برخلاف ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے، حضرت خدیجہ ابھی نبی آپ آج ہو رہے ہیں لیکن گواہی دے رہی ہیں کہ آپ تو اس سے پہلے سے ہی لوگوں کے رشتے جوڑتے ہوئے آئے ہیں، اور آپ نے نبی ہونے کے بعد بھی فرما دیا کہ جو رشتے داری کو کاٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رشتہ داریوں کو کاٹنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کے برخلاف ہے، یہ نبی کی سیرت کے خلاف ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، اور آپ سچی بات کہتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ امت محمدیہ، اے محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، آج جھوٹ بولنا ہمارے رگو ریشے میں گھس گیا، رگو ریشے میں بسا ہوا ہے۔ اور کہتے کیا ہے مولانا صاحب، اگر آج جھوٹ نہیں بولیں گے تو تجارت چلے گی نہیں۔ اگر ایک ساڑی ہم نے تیار کر لی اور وہ تیار ہوئی 250 روپے میں، قیمت لگائی 500 روپے، اب وہ آدمی صرف 300 روپے دے رہا ہے، 300 روپے لگا رہے ہو، 350 روپے میں تو یہ تیار ہوئی ہے۔ اب وہ کہہ رہا مولانا صاحب اگر میں اس کو یہ بتا دوں کہ 250 روپے میں تیار ہوئی ہے تو 300 سے زیادہ میں لے گا ہی نہیں وہ۔ تو جیسا ہم نے ذہن بنایا ہے ویسے ہی لوگوں کا ذہن بھی بنا ہوا، لیکن اگر آپ ایک مرتبہ سچ بول جائیں تو پھر دوبارہ تجارت کرنے والے آپ پر بھروسہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے فکسڈ پرائس والی دکانوں پہ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ گرچہ ہو سکتا ہے 50 روپے کا مال مہنگا ملے لیکن غلط نہیں ملے گا اور ہم زیادہ ٹھگے نہیں جائیں گے۔ لیکن جہاں گڑبڑیاں ہوتی ہیں، 200 کا مال 600 بتایا جاتا ہے، کہاں تک کم کراؤ گے بھائی صاحب؟ 300 لے لو، 250 لے لو، 500 میں نپٹ کے چلا آئے گا، 250 روپے دے گا، گویا کہ 250 روپے منافع دے کر کے چلا آ رہا ہے، یا کبھی کبھی 600 700۔ یہ حالات میرے بھائیو جھوٹ کے ہیں، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے گھر کی بی بی حضرت خدیجہ گواہی دے رہی ہیں، اے اللہ کے نبی وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، اے اللہ کے نبی آپ سچ بولتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری سے کوئی کوڑا گر جاتا تھا، میرے نبی سواری سے اترتے تھے اور اترنے کے بعد اس کوڑے کو خود اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پریشان ہے، اگر کسی آدمی کو مدد کی ضرورت پڑتی تھی، امام کائنات آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی غربت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، میرے نبی اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا کرتے تھے۔ یہ نبی کا انداز تھا۔ جو بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ تھے، قرض میں دبے ہوئے تھے، امام کائنات اللہ اگر ان کو دیتا تھا تو قرض کی ادائیگی کر دیا کرتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ تو حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں آپ کی اتنی اچھی کوانٹیٹی، اتنی اچھی صفات، اللہ آپ کو کیسے رسوا کر دے گا؟ اور صفات گنائی، کیا فرمایا؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اے اللہ کے نبی آپ جو محتاج ہیں، جو تہی دست ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی جو مظلوم ہیں ان کے ظلم کو ختم کر کے انہیں انصاف دلاتے ہیں۔
اے اللہ کے نبی جس انسان کی اتنی خوبیاں ہو، جس کے اندر اتنی اچھائیاں ہو، جن کے اندر اتنی کوالٹی ہو، جس کے اندر اتنی کوانٹیز ہو، میرے بھائیوں الحضرت خدیجہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی اللہ اس کو ہرگز ہلاک نہیں کرے گا، اللہ ہرگز اس کو برباد نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھائی، آپ نبی ہو گئے۔ آپ کی نبی ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ اب آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ ہے کہاں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری پیدائش کا ٹارگیٹ کیا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں بتائیں۔ اب آپ پر یہ رسپانسبلٹی آ گئی، آپ پر یہ ذمہ داری آ گئی۔ اب ذرا یہاں سے میں کمپیریزن کرا کر کے چلوں۔ یہاں سے پہلے نبی کو لوگ صادق بھی کہہ رہے ہیں، نبی کی عزت بھی کر رہے ہیں، آپ کی توقیر بھی کر رہے ہیں، آپ کو راست بات اور صادق بھی مان رہے ہیں، آپ کو امین اور امانت دار بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور فیصلے کرانے کی ضرورت پڑ رہی تھی تو نبی سے کرا رہے تھے۔ حجر اسود میں پتھر رکھنے کی ضرورت پڑی تھی اور لوگوں میں اختلاف ہوا تھا تو محمد رسول اللہ سے نبی ہونے سے پہلے آپ سے انصاف کرایا گیا تھا، آپ سے فیصلہ کرایا گیا تھا۔ لیکن جب آپ نبی ہو گئے تو نبی ہونے کے بعد معاملہ پلٹ گیا۔ ابھی باہر نکل کر کے جاؤ، ہماری دوستی ہے کسی اچھے خاصے انسان سے، لیکن وہ ہمارے جیسا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، ہمارے ہم خیال نہیں ہے، آپ پیار سے باتیں کرے گا، آپ دنیا داری کی باتیں کرے گا، آپ دنیا کے ترقی کی بات کرے گا، آپ تجارت کے معاملے میں بات کرے گا، لیکن اگر آپ اس کو اگر وہ نبی کی سیرت کے خلاف چل رہا ہو، وہ اللہ کے فرامین کے خلاف چل رہا ہو، اگر آپ اسے بتا دیں بھائی صاحب یہ جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں یہ غلط ہے، تو وہ بھی آپ کا دشمن ہو جائے گا، چل بھاگ، ہمیں آیا سمجھانے کے لیے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کی پوزیشن ہے، یہی حالات میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ہوئے۔ اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا 3 سال تک امام کائنات چونکہ اکیلے تھے، آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ میں توحید کا توحید کا پیغام دنیا والوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں دیا، خاموشی سے مل کر کے دیا۔ 3 سال کے بعد جب چند افراد امام کائنات کے ساتھ میں جمع ہو گئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک الگ حکم دے دیا۔ اللہ نے حکم دیا، کیا فرمایا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے اللہ کے نبی اللہ کا پیغام دنیا والوں کو کھلم کھلا سنا دیجئے، آپ دنیا والوں کو علنیٰ توحید کی دعوت دے دیجئے، آپ دنیا والوں کو اللہ کی حقانیت کے بارے میں کھلم کھلا بتا دیجئے، دنیا والوں کو اعلان بتا دیجئے اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، اللہ کہتے کس کو ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ جو ہم غیروں کی عبادت کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کھلم کھلا لوگوں کو بتا دیجئے۔ چلو پیغام ملا۔ اب ذرا یہاں سے میں نے 2 پارٹ میں موضوع کو بنایا، ایک رسول اللہ کی مکی زندگی نبوت سے پہلے کوئی اختلاف نہیں، نبی کوئی پیغام نہیں دے رہے، اپنا پریکٹیکل عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ خوش ہیں، آپ کو امین مان رہے ہیں، آپ کو صادق مان رہے ہیں، لیکن مکی زندگی کے اندر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو حق بتانا شروع کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ مکی زندگی کے اندر آلام اور مصائب اور آلام، پریشانیاں، دقتیں کیوں آئیں؟ آپ تو محبت کرتے ہیں نا، آپ تو محمد رسول اللہ کو جانتے تھے، آپ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ایک بہترین خاندان سے ہیں، بہترین قبیلے سے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے جب اعلان کیا، اے اللہ کے نبی اعلان کر دیجئے کھلم کھلا، اللہ کے نبی
ایک دن ایک پہاڑ پر، صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے. آپ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد آپ نے اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں، یا سبا، یا بنی ہاشم. اللہ کے نبی نے الگ الگ خاندان کو پکارا، پہاڑ پر چڑھ کر کے پکارا. میرے بھائیو، یہ مائکروفون کا دور نہیں تھا، یہ لاؤڈ اسپیکر اور سوشل میڈیا یا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا. اللہ کے نبی یہاں سے ایک میسج کر دیتے اور لوگوں کو پتا چل جاتا. اللہ کے نبی نے پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو صبح صبح بلایا، لوگوں کو بلایا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اے لوگوں، میری بات سننے کے لیے آ جاؤ. تمام کے تمام لوگوں نے محمد رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہہ دیا. لبیک کا محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی مانتے ہی نہیں تھے. ابھی نبی ہوئے 3 سال تک آپ خاموشی سے دعوت دیتے رہے. جن کو معلوم ہوتا گیا کچھ لوگ مانتے گئے، کچھ لوگ اندر کھانا محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتے رہے. لیکن جب نبی میدان میں آئے اور پہاڑ پر چڑھ کر کے آپ نے بلایا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے لوگوں، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں، ذرا اس سے پہلے کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے نبی نے تمام مکہ کے لوگوں کو بلایا، تمام لوگ حاضر ہو گئے. جو حاضر نہیں ہو سکتا تھا اس نے اپنا ایک قاصد بھیج دیا، جاؤ محمد رسول اللہ کی بات سن کے آؤ. چلا گیا. وہ سارے لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی پہاڑی پر کھڑے ہیں، سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. امام کائنات نے پہلے ڈرایا. آپ نے فرمایا، لوگوں بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، گھڑ دوڑ سواروں کا ایک دستہ چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے، جو تمہیں تہ تہ کر دینا چاہتا ہے، جو تمہارے اوپر حملہ کر دینا چاہتا ہے، جو تم سے لڑائی اور دنگا کرنا چاہتا ہے، تو بتاؤ کیا تم میری بات تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہیں مانیں گے؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. بخاری حدیث نمبر 7440 نمبر کی حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ کہا، لوگوں بتاؤ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، بتاؤ میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کیا کہا انہوں نے؟ ما جربنا علیک الا بالصدق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال لے لیتے ہیں پھر یہاں. سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جواب، جو آج پٹاخے نہ پھوڑے وہ، ایسا نہیں. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کا نام سننے کے بعد درود نہ پڑے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا وکیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا نام سنے اور نام سننے کے بعد درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا وکیل ہے. اب اگر میں پورا درود بار بار آپ کو پڑھاؤں، چلو پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنا بڑا درود بار بار پڑھوں گا تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو پورا گھنٹہ اسی میں ختم ہو جائے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے. اب کھو جاتے ہیں، لہرے میں چلے جاتے ہیں آپ. نہیں، درود پڑھیے. جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے. آپ کو نیند بھی نہ لگے گی، آپ کو ثواب بھی ملے گا، مجلس میں حاضر ہونے کا آپ کو فائدہ بھی ملے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کنجوسی سے بھی نکل جائیں گے. تو درود پڑھتے رہیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ محمد. میں انہی کی بھاشا نوٹ کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں. انہوں نے کہا محمد، ہم نے تو آج سے پہلے تجربہ ہی نہیں کیا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو. اگر آج آپ بتا رہے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، اور ہم اس کے لیے تیاری بھی کریں گے. اچھا صحیح ہے، تیاری کرو گے؟ اللہ کے نبی نے زبان کھولی. آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ
तुफलिहू, ऐ लोगों अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुफलिहू तुम कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, तुम अरब के भी मालिक हो जाओगे और अजम के भी मालिक हो जाओगे। सारी दुनिया पर तुम्हारा तसल्लुत होगा, सारी दुनिया पर तुम्हारी हुक्मरानी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को मान लो, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतराफ कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इतराफ कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के लायक नहीं है, इल्लल्लाह मगर अल्लाह। इतनी बात मान लो। कोई दौलत मांगी थी, कोई पैसे मांगे थे, कोई और सवारी वगैरह मांगी थी, कुछ नहीं मांगा था। सिर्फ एक अल्लाह से जो लोग रूठे हुए थे, एक अल्लाह को जो भूले हुए थे, उन्हें एक अल्लाह की तरफ दावत दी। क्या हुआ? सारे मजमे पर सन्नाटा छाया हुआ है, सारे लोग खामोश हैं। आज मोहम्मद ने ये नया पैगाम क्यों दे दिया? आज मोहम्मद ने ये क्या सुना दिया? मैं आपके होंठ हिलते हुए तो नहीं देख रहा हूं, अभी मैंने बताया फिर भूल गया। करते रहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहिए, वरना मैं फिर ऐसे बुलवाता रहूंगा बीच बीच में आपको। अब सो जाते हैं लग रहा है, या कहीं खो जाते हैं, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे आप। ऐ मोहम्मद ये कौन सा पैगाम आपने सुनाया? सारे लोग दिल में सोच रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं। चचा अबू लहब मैदान में से, अवाम में से, पब्लिक में से खड़ा हो जाता है। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को सताने का पहला सिलसिला शुरू होता है, इमाम कायनात को गाली देने का पहला सिलसिला शुरू होता है, और कहीं और से नहीं शुरू हुआ, मेरे नबी के अपने घराने से। और खुद वो चचा जो बाप का दर्जा रखता है, जो बाप की कैटेगरी में आता है, वो बाप खड़ा हो जाता है। चचा अबू लहब खड़ा हो गया, क्या कहता है? तब्बल्लका या मोहम्मद अलिहाज़ा जमाअतना, ऐ मोहम्मद तुम्हारे लिए हलाकत हो, ऐ मोहम्मद तुम्हारे लिए बर्बादी हो, अलिहाज़ा जमाअतना, क्या तुमने इसीलिए हमें जमा किया था? क्या इसीलिए तुमने हमें यहाँ पर जमा किया था ताकि हम अपने आबा व अजदाद के दीन से अलग हो जाए, ताकि हम जो हमने अपने हाथ से खुदा बनाए हैं उन तमाम को छोड़ दें? सारा मजमा खामोश है। चचा ने सबसे पहले गाली दी, भतीजे को सबसे पहले गलत कहा। मेरे भाइयों, ये घर से गाली दी जा रही है, इमाम कायनात के खिलाफ जुबान खोली जा रही है, तो घर से खोली जा रही है। ये मामला जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया गया, मक्का में हैं, अपने वतन में हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अभी तारीख बताई जा रही थी याहिया खान की। मेरे भाइयों, इस मुल्क को हमने अपने खूने जिगर से सींचा है। हमने अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में, अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ में, अपने दूसरे साथियों के साथ में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, तमाम के साथ में मिलकर के जब अंग्रेजों ने यहाँ की दौलत पर कब्जा किया था, जब अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा जमाया था, जब ईस्ट कंपनी ने जो है यहाँ पर अपने पैर को गाड़ा था, मेरे भाइयों, मुसलमानों ने सबसे पहले कदम बढ़ाया था और सबने मिलकर के अपने आप को आगे बढ़ाया था। आज मेरे भाइयों, अपने ही इस दयार में लोग हमें अजनबी समझते हैं, आज अपने ही दयार में लोग मुसलमानों को गलत समझते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, इन कलमात को लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, हमारी कुर्बानियों को लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, ये तारीख हम मिटने वाली नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का अपना दयार है, अपना घर है, खाने काबा है, अर्ज़े मुक़द्दस है, बेहतरीन ज़मीन है और जाए पैदाइश है। उस धरती के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद का पैगाम दिया, तो वो लोग जो नबी के घराने के थे, नबी के खानदान के थे, नबी के खानदान से थे, नबी के घराने के थे, आपके चचा थे, सबसे पहले गाली कोट कर रहे हैं। तब्बल्लका या मोहम्मद अलिहाज़ा जमाअतना, ऐ मोहम्मद तुम्हारे लिए हलाकत हो, ऐ मोहम्मद तुम्हारे लिए बर्बादी हो, अलिहाज़ा जमाअतना, क्या तुमने इसीलिए हमें यहां जमा किया था? मेरे भाइयों, नबी को तकलीफें देने का सिलसिला शुरू हो गया।
اور یہاں اس سے ہمیں میں نے تمہیدی کلمات میں بتایا تھا کہ اگر حالات ہمارے وپکش ہو جائیں، ہمارے وپریت ہو جائیں، ہمارے بالخلاف ہو جائیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کو قائم اور دائم رکھنا چاہیے، جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس تقریر کے بعد، اس پیغام کے بعد نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ اللہ کا پیغام کھلم کھلا سنانے کے بعد اپنے گھر پلٹ گئے، لوگ اپنے گھر پر چلے گئے۔ اب پورے مکہ کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ محمد عجیب بات کرنے لگے، یہ تو لگ رہا ہے پاگل ہو گئے، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو ساحر ہو گئے، یہ ایسے ہو گئے، یہ ویسے ہو گئے۔ اب سب بھول گئے کہ نبی امین بھی ہیں، نبی صادق بھی ہیں، نبی سچے بھی ہیں، نبی ہوشیار اور جی شعور بھی ہیں، نبی وائز مین اور عقل مند بھی ہیں۔ تمام کے تمام لوگ بھول گئے اور چرچے ہونے لگے کہ نبی تو ایسے ہیں، نبی تو پاگل ہو گئے، نبی دیوانے ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی کے اپنے گھرانے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا۔ آپ کو لوگ ستانے لگے، لیکن اللہ جنہیں توفیق دیتا تھا وہ خاموشی سے جا کر کے غور بھی کرتے تھے۔ یہ محمد ایسے ہی کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے ہیں، اتنے دن سے جھوٹ نہیں بولا تو آج کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ جنہیں توفیق دیتا تھا وہ غور کرتے تھے، اور جنہیں توفیق نہیں دیتا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسکیمیں بناتے تھے۔ محمد کو کیسے زیر کیا جائے گا، آپ کو ساحر اور دیوانہ کہہ کر کے، آپ کو گالیاں دے کر کے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا کر کے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال کر کے، میرے بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غموں کے پہاڑ توڑنے، نبی کے اوپر غموں کے پہاڑ لوگ توڑنے لگے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، آپ کو پریشان کرنے لگے۔ یہ معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہونے لگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کے اندر خانہ کعبہ کی باؤنڈری میں حتیم کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل نے پیشکش کی، کون ہے جو محمد کے اوپر جا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو محمد کے اوپر جا کر کے آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دے؟ میرے بھائیوں، آپ کو ستانے کا انداز شروع ہو رہا ہے۔ عقبہ ابن معیط اٹھا اور اونٹ کی ایک اوجڑی لے کر کے آیا۔ اونٹ کی اوجڑی لانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈال دی گئی۔ جب اللہ کے نبی سجدے کے اندر پہنچے ہوئے تھے، اللہ کی پرشنسا کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اس وقت اس ظالم نے جا کر کے اونٹ کی ایک اوجڑی محمد الرسول اللہ کے اوپر ڈال دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر کے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ اونٹ کی اوجڑی آپ جانتے ہیں جانور ذبح کیا جاتا ہے، جو کھانے کا سارا مٹیریل جا کر کے جہاں جمع ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اونٹ کا وہ مٹیریل کتنا زیادہ ہوگا اور کتنا بھاری ہوگا۔ ہم بکرے بکریوں یا اس سے بڑا جانور اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کو اٹھانا ایک آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اونٹ جو بڑا جانور ہے اس اونٹ کی اوجڑی عقبہ ابن معیط نے جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دی۔ کسی پوچھنے والے نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتاؤ اے عبداللہ، تم نے اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑی کوئی تکلیف کا واقعہ دیکھا ہو تو وہ بتاؤ۔ انہوں نے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں میں نے سب سے بڑا تکلیف دے واقعہ اگر کوئی دیکھا تو یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ سجدے میں ہیں اور ظالم نے ایک اونٹ کی اوجڑی لا کر کے محمد رسول اللہ کے اوپر رکھ دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر کے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی۔
इमाम कायनात सजदे से उठना चाह रहे हैं लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हैं। मैं भी क्या करता। अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस कहते हैं मुझे खतरा था कि अगर मैं जाता तो ये दुश्मनान इस्लाम मुझे वहीं पर रौंद देते, मुझे मार डालते, और इतनी ताकत भी, मैं कमजोर था, मैं उस ऊंट की ओजड़ी को उठा नहीं सकता था। लेकिन मैंने देखा अल्लाह के नबी उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। किसी ने जाकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह की लखते जिगर, आपकी चहेती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर के किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अब्बा जी खाने काबा के अंदर सजदे में पड़े हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, लेकिन किसी जालिम ने आपके ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी है। हजरत फातिमा छोटी सी बेटी इमाम कायनात की लगती जिगर दौड़ती हुई खाने काबा के अंदर गई और जाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को, अपने बाप को सजदे के अंदर देखा। आपकी पीठ पर ऊंट की ओजड़ी पड़ी हुई है, आप उठना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। और अबू जहल और उसके साथी दूसरी जगह पर बैठ करके ठट्टा मार रहे हैं, हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं कि लो अब मोहम्मद जरा करो, तुम तौहीद की दावत दे रहे हो, बहुत कलमे तौहीद पढ़ा रहे हो, लो अब झेलो। हज़रत फातिमा छोटी सी बेटी इमाम कायनात की लगती जिगर दौड़ती हुई गई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ पर जो ओजड़ी पड़ी हुई है उस ओजड़ी को अपने छोटे से हाथों से उठाने की कोशिश कर रही हैं, उसको धीरे धीरे नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं। और बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद उस ओजड़ी को नीचे गिराया और हजरत फातिमा कह रही है, ए जालिमो, तुम मेरे अब्बा को सता रहे हो, मेरे अब्बा जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें कौन सा नुकसान दिया है। मेरे अब्बू सिर्फ इतना तो कहते हैं कि लोगों सिर्फ एक अल्लाह को मान लो, एक अल्लाह के सामने झुको, इन हजारों अपने हाथों से बनाए हुए खुदाओं के सामने मत झुको, सिर्फ इतना कह रहे हैं। तो इतनी बड़ी दुश्मनी कि मेरे बाप मेरे अब्बा के ऊपर तुमने इतनी खतरनाक ओजड़ी रख दी है। मेरे भाइयों, ये सताने के अंदाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने कर रखे थे। ये इबरत है हमारे लिए। मेरे भाइयों, किस नबी को सता रहे हैं, किस नबी पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ इस मक्की जिंदगी के अंदर तोड़े जा रहे हैं। वो नबी जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनतुम हरीज़ुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सूरह तौबा आयत नंबर 128 128। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अल्लाह आवाज जितने बाहर मिली है ऐसी आवाज यहाँ नहीं मिल पा रही है और फिर सफर के थके हुए भी है, तो माइक में काफी थका गया है, लेकिन फिर भी मैं चंद मिनट और आपसे गुफ्तगू करूंगा। हालांकि मैंने बताया था कि जरूरत तक पहुंचना तो बहुत लंबा होगा, अभी तो नबी की सुनाने के जो हालात और एहतियात हैं बड़े लंबे हैं, लेकिन मैं इन चीजों को बता करके मामले को खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों, किस नबी को सता रहे हैं? नबी हमें हमारे फायदे के लिए बात कर रहे हैं, इंसानों की फायदे की बात कर रहे थे, लेकिन लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को सता रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान में, तुम्हीं में से, तुम्हारी नस्ल से, तुम्हारे जिन्स से एक रसूल पैगंबर आया है। तुम्हारे दरमियान तुम्हीं में से एक पैगंबर आया है। सिफत क्या है इसकी? अज़ीज़ुन अलैहि मा अनतुम, जो तुम्हें तकलीफें पहुंचती हैं, जो तुम्हें दिक्कतें और परेशानियां पहुंचती हैं, वो उस नबी पर शान और गिरा गुजरती हैं। अपनी उम्मत से मोहम्मद रसूलुल्लाह
ما حوله، جب وہ آپ اپنے ارد گرد کے معاملے کو روشن کرتے ہیں، جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ فجعل فراش وهذه الدواب التي تدعو في النار يقال فيها. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی آگ جلاتا ہے، آگ جلانے کے بعد اس آگ کے سامنے کیڑے مکوڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا مثال کو سمجھیے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری مثال میں لوگوں کی مثال میں ایسے جیسے ان کے درمیان میں کوئی آدمی آگ جلا دے. آپ ذرا تھوڑے سے پیچھے کے دور میں جائیں اور پہلے ٹھنڈا گیس سلنڈر جلایا جاتا تھا. گیس سلنڈر میں میٹل لگا کر اور اس کو جلایا جاتا تھا. جب اسے اور پہلے پیچھے ہٹائے تو مٹی کا تیل ڈال کر کے گیس جلائی جاتی تھی. اگر بارش کے دنوں میں باہر رکھ دیا جائے تو یہ حشرات الارض جو کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والے ہوتے ابھی بھی ٹوبیل کے آ جاتے ہیں اور صبح میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے کیڑوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے جو صبح ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں. اللہ کے بالکل کیڑے مکوڑوں کے ایگزامپل دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں. میری مثال اور اس آدمی کی مثال جو آگ جلائے اور اس آگ میں کیڑے مکوڑے آ کر کے جلنے لگے. ایسے کیڑے مکوڑے تکاؤ فنار جو آگ کے اندر گرتے ہیں یا کھانا پیا اس آگ کے اندر گرنا شروع ہو جائے. پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ ان کیڑوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹانا کر کے الگ رکھنا ہے، انہیں پرے ہٹانا ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد تو کیڑے پھر اس آگ پہ آ جاتے ہیں اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَنَا عَاقِلٌ بِهُدَبِكُمْ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَتَّخِذُونَ فِيهَا. بخاری شریف کتاب الرقاق باب انتہائی اہل معاصیہ کے تک روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر کے تمہاری کمر کو پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں. وَأَنْتُمْ تَتَّخِذُونَ فِيهَا، لیکن تم ہو کہ اسی آگ میں جانا کر کے گر رہے ہو. میرے بھائیوں، نبی اپنے زمانے میں ان لوگوں کو شرک سے بچا کر، کفر سے بچا کر ایک اللہ سے جوڑ رہے تھے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور مثال آپ نے دی کہ آپ کی کمر پکڑ کر کے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو اور جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو. میرے بھائیوں، اور آج ماننے والی امت کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام چھوڑ دیا. اور آپ نے جاتے جاتے دنیا سے آپ نے کہہ دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. مشکات الرسول کے اندر یہ بات موجود ہے اور دوسری کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، میں تمہارے لیے دو کتابیں، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں کو لازم پکڑو گے لن تضلوا. لن پھر مضارع کا کیا ہوتا ہے؟ تو فیوچر میں جو نگیٹو کا معنی ہوتا ہے پھر تاکید پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا اگر قرآن اللہ کی کتاب کو پکڑ لو گے، محمد رسول اللہ کی سنت کو پکڑ لو گے، لن تضلوا، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. میرے بھائیوں، اگر آج ہم جیسے مولوی تمہیں دلدل میں گھسا رہے ہو، اگر ہماری باتیں تمہیں الگ کر رہی ہے تو اللہ نے تمہیں مائنڈ کیا ہے، تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے
یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے بھائیوں اگر آپ چلنا چاہتے ہو، اگر آپ نبی کے ساتھ چاہتے ہو، اگر قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہونا چاہتے ہو، اگر نبی کے ساتھ جنت میں نبی کی معیت چاہتے ہو تو میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کو لازم پکڑ لو، نبی کی سیرت کو لازم پکڑ لو۔ محمد رسول اللہ کی ایک پریشانی میں کچھ بھی زندگی کو اپنے سامنے رکھ لو، نہ تمہیں کوئی تمہاری ایمان سے بچا سکتا ہے، نہ تمہیں غلط راہوں سے بچا سکتا ہے، اگر تم اپنی عقل کا صحیح یوز کرنے کے لیے آ جاؤ۔ میرے بھائیوں یہ نبی نے جو اتنا سنا، نبی نے جو تکلیفیں برداشت کی اسے اس لیے کی کہ میری امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ آج نبی کو ماننے کے باوجود آج ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ نبی ہمیں اپنی کمر کو بند کر کے آج وہ جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے روکنا چاہتے ہیں اور ہم جہنم کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ اپنے منمانی کام میرے بھائیوں، منمانی کام کرنا آسان ہے، مشکل والے کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ کسی ایک رات میں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن برابر میں نبی کے طریقے کے مطابق روزانہ فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہے یہ تو سب جانتے ہیں، یہ سارے مسلمان جانتے ہیں۔ اتنی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے یہاں کی مسجد میں، جب فجر کی جماعت شروع ہو رہی ہوگی میرے بھائیوں پہلی صف بھی کھلی ہو رہی ہوگی جب تک یہ نماز شروع ہوتی ہے۔ یہ نبی کے ماننے والے ہیں، یہ نبی کو فالو کرنے والے ہیں، نبی کے انداز میں چلنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں صرف کعبے ہیں، حقیقت کہیں اور روح کی ہے۔ میرے بھائیوں حقیقت سے پرے ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج نیٹ کا دور ہے، یہ رات کی سنڈاٹ میں اس کا غلط استعمال مت کرو، لحاظ میں گناہ کر، رضائی اور چادر میں گناہ کر، اللہ سے چھپ کر برائیاں کرنے والے سنو، اس موبائل کا استعمال اگر صحیح کرو گے تو تمہیں صحیح راستہ بھی مل جائے گا، یہاں قرآن بھی ملے گا، یہاں حدیث بھی ملے گی، نبی کی صحیح سیرت بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس کو پڑھو، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو صرف یہاں سے سنا دیا جائے، اگر آپ پڑھنے پہ آ جائیں، آپ سننے پہ آ جائیں، آپ دیکھنے پہ آ جائیں تو اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے، اگر اس کا صحیح یوز اور صحیح استعمال کرنے پہ آ جائے تو ہمیں بہت کچھ یہاں سے بھی مل جائے۔ آپ چلتے چلاتے آپ نے کان میں گیٹ لگا کر کے سلمان خان کے گانے میں سننا ہے، آپ نے دیکھا شاہ رخ خان کی فلم بڑی خطرناک آئی ہے، 1000 روپے کا ٹکٹ لگا دیا تو ہمارے ٹکٹ آپ کے لیے تیار ہے، تو ہندو مسلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی آپ کی لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاہ رخ خان بولے مسلمان ہے، محمد علیم ہے، اسلام کا ماننے والا ہے۔ میرے بھائی کون اسلام کا ماننے والا ہے، کون نہیں ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ ایک ایکٹر ہے، وہ فلم اسٹار ہے، اس کا اسلام اور ہندو کسی اور چیز سے کیا مطلب ہے؟ وہ اپنا فلم بنا رہا ہے، اپنا پیسہ کما رہا ہے، اس کو اسلام اور اسلام سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایسا ہم کو جب کھڑا کیا گیا تو یہ مسلمان کی جگہ ٹکٹ کٹا رہا ہے 1000 روپے کی، 1000 کی گاڑی لے کے جا رہا ہے اور 500 روپے کا 600 روپے کا ٹکٹ کٹا رہا ہے، دیکھتے ذرا یہ ٹکٹ ہے کیا؟ یہ پوزیشن ہے میرے بھائیوں نبی کے ماننے والوں کی۔ لوگ ذرا دیر موٹی بنا دیتے ہیں اور ہم بھی چلے کرنے کی طرف ہمیں ٹھیک کر کے جاتے ہیں، گمراہی کے ظلم میں ہمیں اس طریقے سے ڈالا جائے، لوگ ڈالتے ہیں، یہ حالات ہیں میرے بھائیوں، یہ تمام کوئی تکلیف ہے۔ مکی زندگی کے اندر نبی کی زندگی گزارنے کا انداز ہو، نبوت کے بعد کی زندگی کا انداز ہو، یا نبی مدینہ میں پہنچے، مدینہ میں پہنچنے کے بعد کی زندگی ہو، تمام کی تمام زندگی ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہے، اور نبی سے کسی کی نہیں ہے، نبی تمام دنیا والوں کے ہیں۔ یاد رکھیں، سامنے رکھو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمارے اللہ ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری کو پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ آپ کے اولو العزم، آپ کے استقامت، آپ کے صبر سے جو ہے ہمیں صبر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ تمام مسلمان آج جو بھٹک رہے ہیں، جن سے نبی کی تعلیمات کو چھین کر کے چھپا دیا گیا ہے، موضوع اور صحیح ہدایات اسلام کی شریعت بٹھانے کے لیے لوگوں نے بعد میں موضوع اور صحیح ہدایات کر کے 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، یا نبی کے دنیا سے جانے کے 100-150 سال کے بعد لوگوں نے روایت بنا کر کے محمد رسول اللہ کی طرف ملا دی، آج کی طرف نسبت کر دی، آج لوگ اس کو اسلام سمجھ
خالص اس طریقے پر چلا دے جس پر میرے نبی تھے، جس پر صحابہ تھے، جس پر ائمہ اعظام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین تھیں، تمام کے مطابق ہماری ماں کو نبی کی بیٹیوں کے مطابق، نبی کی بیٹیوں کے مطابق رب العالمین ہمارے ماں بہنوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور کوئی هذا استغفر الله لي ولكم سائر المسلمين